السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک لڑکے کی داستان سن کر بڑا افسوس ہوا اور دل زخموں سے بھر گیا۔ ممبئی کا ایک لڑکا مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا، دروازے پہ ہی تک کچھ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو بے قصور کے اس کو اتنا مارا، اتنا توڑا اس کا سارا جسم ڈنڈوں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے پیٹ کر اس کا جسم توڑ ڈالا اور پھر بعد میں اس کو گھسیٹتے ہوئے اور اپنی گاڑی میں ٹھونس لیا اور اس کو تھانے لے گئے۔ تھانے لے جا کے اس کو پھر بہت مارا پیٹا اس کو، اور اس کے بعد میں پیٹتے ہوئے اس کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو اس لڑکے نے جو بات بتائی کہ جب وہ مجھے مار رہے تھے تو میری زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا، تو وہ لوگ جو مجھے مار رہے تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی اگر تجھے یہاں پر جو اللہ اللہ نہیں کہنا، اگر تجھے اللہ اللہ کہنا ہے تو پاکستان چلے جا، اور اگر تجھے یہاں پہ رہنا ہے، ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو اس کے سامنے کچھ مورتی رکھ دی گئی تھی اور بولے تجھے ان مورتیوں کا نام لینا پڑے گا، یہاں پر تجھے اللہ اللہ نہیں چیخنا ہوگا، نہیں کہنا ہوگا۔ بہرحال اتنی خطرناک اس لڑکے نے داستان بتائی کہ شاید اگر کسی کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر انسانیت ہے تو اس داستان کو سن کر اپنے جذبات کو قابو میں نہ کر پائے گا، جتنی خطرناک اس لڑکے نے اپنی داستان بتائی۔ بہرحال یہ اتنی خطرناک آج کے ڈیٹ میں نفرت بڑھ چکی ہے، اور پتہ نہیں یہ نفرت کہاں سے پنپ رہی ہے، کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، اور اس حد تک چلی گئی ہے کہ دھارمک نعروں کو اپنے اکارڈنگ لگوایا جا رہا ہے۔ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو ہندوستان کے اندر بھائی چارہ، پیار، محبت اور ہندوستان کے قانون کو اور سنویدھان کو بچانا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں امن اور شانتی بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سرکار تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہمیں ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے۔ آج کسی کا دور ہے، کل کسی کا دور ہے، ہمیں کسی کے کہنے سے اپنے جذبات کو، جو ہندوستان کا بھائی چارہ ہے، ایک تھالی میں کھانا کھانے کا، اور جو ہندوستان کا پیار محبت ہے اور اس کا جو بھائی چارہ ہے اور اس کی جو ایک ساتھ رہنے کا، ایک ساتھ کھیلنے کا، ہندو اور مسلمان کا جو بھائی چارہ ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں کسی کے اندر یہ نفرت پنپ رہی ہے تو ہمیں اس کو سمجھانا ہے، اس کو بیٹھا کے پیار اور محبت کے ساتھ میں اس کو سمجھانا ہے کہ مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے علاقوں میں اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے لیے پیار اور محبت بانٹنا ہے، اور ہمیں ہرگز اپنی جو ہماری پرمپرا رہی ہے، جو ہندوستان کا آئین اور جو ہماری ایک اپنی سبھیتا رہی ہے، ہمیں وہ سبھیتا کو کبھی کھونا نہیں ہے۔ ہماری سبھیتا ایک ساتھ تھالی میں کھانا کھانے کی رہی ہے، ہماری سبھیتا ایک کی شادی میں شریک ہونے کی رہی ہے، شادیوں میں شریک ہونے کی رہی ہے، ہولی پہ ایک دوسرے کے گھر مٹھائی بھیجنے کی رہی ہے، عید پہ ان کی مٹھائیاں اپنے پاس آنے کی رہی ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی سبھیتا، جو ہندوستان کا پیار محبت، جو دنیا کو ہندوستان کا میسج جاتا ہے، وہ ہمیں کبھی کھونا نہیں ہے، ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کچھ چنندہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں، ہندوستان کو بھڑکانا چاہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ دیں گے کچھ بھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر 70% ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک اپنے مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو بھی بھڑکانا چاہتے ہیں جو لوگ صبح سے شام تک مزدوری کر کے اپنے گھر کے بچوں کو پالتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی دنگا کروا کے وہ دیں گے کچھ بھی نہیں کسی کو۔ تو پڑے گی کس پہ؟ آگ جب لگتی ہے تو آگ لگے گی یا تو آپ پہ یا ہم پہ، بھگتے گا کوئی نہیں، سرکار یا کوئی بھی منتری یا کوئی بھی لیڈر ہم کو آپس میں بھڑکائے گا اور آپس میں ہم کو بھڑوا کر اپنا چلا جائے گا، بھگتے گا کون؟ ہم اور آپ۔ اگر ہمیں ہندوستان کی سبھیتا کو برقرار رکھنا ہے تو آنے والی نسلیں ہمارا ویلکم، ہمارا استقبال کریں گی۔ اگر ہم نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا اور ہندوستان کے سنویدھان کو جو لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں اور ان کو بگاڑنے دیا اور ان کو موقع دیا، اور ہم نے کوشش نہیں کری بالکل بھی اس ہندوستان کو بچانے کی اور ہندوستان کی سبھیتا کو بچانے کی، تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ہم ان کے لیے کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم ان کو نفرت
اور ہندوستان میں جو بھائی چارہ تھا اس کو ختم کر کے ان کو دے کے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور ہم نے اگر صحیح سے اور اس جو نفرت پنپ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کری تو آنے والی نسلیں ہمارا استقبال، ہمارا ویلکم کریں گی۔ تو اس چیز کے اوپر میں امید کروں گا کہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی بھی اپنی سبیتوں کو نہیں بھولنا ہے۔ ہندوستان کا جو میسیج ایک دنیا کے اندر جاتا ہے وہ ایک پیار محبت کی نشانی ہے۔ دنیا والے ہندوستان کو ایک باغیچے کی مانند دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ایک باغیچہ ہے، اس میں طرح طرح کے پھول بسے ہوئے ہیں، ہر طرح کا پھول ہندوستان کے اندر بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی پھول ایک باغیچے میں سے جب اجڑ جاتا ہے یا اس کو پریشان کیا جاتا ہے یا اس کو اجاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس باغیچے کی جو شان، جو پہچان رہتی ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی پھول کسی باغیچے میں سے ختم ہو جائے تو اس باغیچے کی پھر وہ شان نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے دھرم کے لوگ بسے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بھی دھرم کے اوپر کوئی آنچ آئی، کوئی ٹھیس پہنچی یا کسی کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی گئی، تو پھر جو ہندوستان کی پہچان ایک دنیا کو جاتی ہے، ہندوستان کی مثال جو ایک دنیا کو جاتی ہے، پھر وہ نہیں بچے گی ہندوستان کی پہچان۔ تو ہمیں جو ہے پوری طرح سے کوشش کرنی ہے، ہندوستان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ہندوستان کے سنویدھان کو، آئین کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس چیز پہ دھیان دیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے جیسا ہم لوگ رہتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے دادا پردادا اور جو ہندوستان کی پہچان بناتے ہوئے آئے ہیں، یہی چیز ہمیں اپنی آگے والی نسلوں کو دے کر جانا ہے۔ اور ہمیں کبھی بھی اپنے جذباتوں کو کھونا نہیں ہے، قابو میں رکھنا ہے۔ کسی کے کہنے پہ ہمیں اپنے آپ کو جذبات میں نہیں لانا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہندوستان کی پہچان کیسی رہی ہے، پیار اور محبت، ایک تھالی میں کھانا کھانے کی جو رہی ہے وہی ہمیں برقرار رکھنی ہے۔ جے ہند، جے بھارت، السلام علیکم۔